بک کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے اٹھائی جا سکتی ہے، وہ آواز تک تو آپ اٹھاتے نہیں۔ اور تصویروں کا آپ یہ دیکھیں، ہمارے ہاں ایک اور درمیانہ طبقہ نکلا ہوا ہے جس کو کہتے ہیں کمیونٹی لیڈر۔ کیا بولیے، کس کمیونٹی کی آپ آواز ہے؟ سوشل میڈیا کے اوپر تصویریں یوں لگتی ہیں لوگوں کی جیسے ان کی روز بارات نکلی ہوئی ہو۔ یہ میں کھانا کھا رہا ہوں، یہ میں پانی پی رہا ہوں، یہ میں سیر پہ جا رہا ہوں، یہ میں نے مچھلی پکڑ لیا، یہ میں نے کتا ساتھ کھڑا کر لیا۔ حالت یہ ہے، یہ فلاں بندے نے میری دعوت کی ہے، بھائی لوگوں کو انتظار ہے آپ اپنی دعوتوں کی تصویریں لگائیں۔ بھائی آپ اس کا استعمال کیا کر رہے ہیں؟ آپ اپنے آپ کو کمیونٹی لیڈر بھی کہتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھ لیجئے، قرآن صرف علماء کی کتاب نہیں ہے، قرآن صرف نمازیوں کی کتاب نہیں ہے۔ قرآن جس نے رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے وہ یہ ایمان رکھتا ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ اور حیرت تو یہ ہے کہ آج جو مذہبی اور دینی طبقہ کہلاتا ہے وہ بھی ان امور پر آواز احتجاج، پرامن آواز احتجاج بلند کرنے سے بھی قاصر ہے۔ نہ سیاستدان، نہ کچھ مذہبی لوگ، نہ صحافی، نہ کمیونٹی لیڈرز، نہ یہ جو سارے آپ نے اپنے اوپر ٹائٹل لگا کے رکھے ہوئے ہیں۔ کبھی میری یہ بات فقیر کی کسی تک پہنچے تو اپنے دل میں تنہائی میں بیٹھ کے سوچ بھی لیا کریں، جس رسول کا کلمہ پڑا ہوا ہے اس کلمے کا حق ہم نے کتنا ادا کیا ہے۔ حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا پہلی قوموں میں سے، پہلی امتوں میں سے، فرمایا کہ فلاں بستی جو ہے اس کو گرا دو۔ بلکہ حکم یوں دیا، روایت کے اندر اس کا مفہوم یہ فرمایا کہ اس بستی کو اٹھاؤ اور فضا میں لے جا کے اس کو نیچے جو ہے وہ گرا دیا جائے، عذاب سے اس کو تباہ کر دیا جائے، ہلاک کر دیا جائے، برباد کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کے فرشتوں نے عرض کی مولا آپ کا حکم جو دیا گیا وہ تو آپ کا حکم ہے، پر یا اللہ اس بستی میں ایک بندہ بڑا متقی اور نیک رہتا ہے۔ کیا ایک بندہ بڑا متقی اور نیک رہتا ہے؟ یا اللہ ایک بندہ بڑا پرہیزگار ہے، اس نے کبھی تیری نافرمانی نہیں کی، اس کے متعلق یا اللہ حکم کیا ہے؟ وہ تو ذکر کرتا ہے، فکر کرتا ہے، تیری اطاعت کے اندر، تیری عبادت کے اندر لگا رہتا ہے۔ فرشتوں کو رب تعالیٰ نے یہ جواب دیا، حضور فرماتے ہیں رب تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے فرشتوں سب سے پہلے اس بستی کے اس نیک بندے کو ہلاک کر دو، سب سے پہلے میرا عذاب اس نیک کے اوپر گرا ہوا۔ فرشتے حیرت میں مبتلا، یا اللہ کس لیے؟ فرمایا اس نیک کے اوپر اس کو سب سے پہلے عذاب میں گرفتار اس لیے کرو کہ وہ اپنی طور پر تو نیک ہے، اپنی اللہ توبہ تو کرتا رہتا ہے، اپنا ذکر فکر تو کرتا رہتا ہے، لیکن اس بستی میں جب لوگ میری نافرمانی کرتے تھے، جب لوگ سرعام گناہ کرتے تھے، جب لوگ سرعام اللہ کی حدود کو پامال کرتے تھے، رب تعالیٰ نے جو حکم دیا تھا ان کو اپنے قدموں کے تلے روند ڈالتے تھے۔ فرمایا جب لوگ میری نافرمانی کرتے تھے اس نیک کے ماتھے پر کبھی غصے سے شکن بھی نہیں تھی نمودار ہوئی۔ فرمایا اس لیے اس کو پہلے مارو۔ اس نیک کی نیکی کس کام کی؟ اس مبلغ کی تبلیغ کس کام کی؟ اس عالم کا منبر کس کام کا جس منبر سے ناموس قرآن کی آواز نہیں اٹھتی؟ اس صحافی کا قلم کس کام کا؟ اس ٹی وی چینل کا چینل کس کام کا؟ اس سوشل میڈیا کا پیج کس کام کا کہ جہاں سے ناموس قرآن کی خاطر اور ناموس مصطفیٰ کی خاطر پرامن آواز بھی نہ اٹھے؟ ایسے لوگوں کے لیے حضور فرماتے ہیں رب تعالیٰ نے فرمایا کہ جس شخص کے سامنے اللہ کا دین بار بار پامال ہوتا رہا اور اس کو ایک مرتبہ غصہ بھی نہیں آیا، ایسا ذکر کرنے والے کو اس بستی میں سب سے پہلے تباہ و برباد کر دیا۔ وہ شخص بھی عذاب کا مستحق ہے جو اپنی تسبیحات کو گنواتا رہے کہ آج میں نے اتنے لاکھ دفعہ یہ کر لیا، آج میں نے اتنے 100 دفعہ یہ کر لیا، آج میں نے اتنے 1000 مرتبہ یہ کر دیا، اور اس کے سامنے قرآن جلا دیا جائے، اس کے سامنے ناموس رسالت پہ حملہ کر دیا جائے، اور اس کی حالت یہ ہو کہ وہ پرامن آواز احتجاج بھی بلند نہ کر سکے۔ ہم تو یہ عرض کریں گے کہ اس بات کو ہمیشہ ذہن کے اندر رکھا جائے، آپ آزادی اظہار کی
کچھ حدود جو ہیں ان کو مقرر کیا جانا چاہیے. لیکن یہ ایک پروسیس ہے آپ کے علم میں. یہ پروسیس سیاسی طریقے سے پورا ہو سکتا ہے, یہ جلوس نکال کے پورا ہو سکتا, آواز حق اٹھانی چاہیے, مگر یہ ایک پروسیس ہے جس کو آج یا کل, پرسوں یا 10 سال کے بعد یا 100 سال کے بعد جب بھی پورا کرنا ہے, اس ملک کے مسلمان سیاستدانوں نے پورا کرنا. یہ ان کے اوپر قرض ہوگا قیامت والے دن کہ وہ آواز اس پلیٹ فارم پر اٹھائیں جس پلیٹ فارم پر آواز اٹھانے کا فائدہ ہو سکتا ہے, تاکہ کمیونٹیز کے اندر بار بار اضطراب نہ آئے. مسلمان اور غیر مسلم مل کے بھائیوں کی طرح ان جگہوں پر رہیں, مگر ایسے نہیں ہو سکتا کہ کسی کی گردن کے اوپر پاؤں رکھ کے کہہ دیا جائے کہ اب تم امن کا درس بھی دو. وہ کمیونٹی جو اس کتاب کو اللہ کی کتاب مانتی ہے, اس کی بار بار توہین بھی کی جائے, پھر اس کو کہا جائے کہ تمہارے اندر اضطراب بھی جو ہے وہ کوئی نمودار نہ ہو, ایسا ہونا ممکن نہیں ہو سکتا.